الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا سيدي یا رسول اللہ۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور جب تک درود پاک پڑھتا رہتا اس پر مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ چاہے اس میں کمی کرے یا زیادتی کرے، یعنی زیادہ پڑھے یا کم پڑھے، یہ اس پر ہی منحصر ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹھہر ٹھہر کر 23 سالوں میں نازل ہوا۔ نیز یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک کی خلقت کو اپنے لانے والے کی صداقت کا یقین کراتا رہے گا۔ نتیجتاً لوگ حلقہ اسلام سے روز افزوں وابستہ ہوتے رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس کا مشاہدہ کر کے انسانیت ایمان لاتی رہی۔ مجھے اللہ پاک نے ایسا معجزہ وحی کی شکل میں دیا، اس میں غور و فکر کر کے قیامت تک کے لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متبعین یعنی میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو پیارے بیٹھے محترم اسلام بھائیو، قرآن پاک اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا، اور یہ الکتاب یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ایک الہامی ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے آخری پیغام و ہدایت ہے۔ یہ عظیم کتاب ہمارے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہود و نصارہ ہوں یا ہندو اور بدھ مذہب کے پیروکار، ختم نبوت کے منکر قادیانی ہوں یا آگ کو پوجنے والے پارسی ہوں مجوسی ہوں، اس کتاب ہدایت میں سب کے لیے بیان و نصیحت اور ضروری رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ یہ وہ کلام مقدس ہے کہ جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھا کر شاہراہ جنت پر گامزن کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے کہ جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی، قرآن کریم اللہ عز و جل کا وہ آفاقی پیغام ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور آخرت پر یقین رکھنے اور گزشتہ آسمانی کتب یعنی زبور، تورات اور انجیل وغیرہ تصدیق کرتا ہے اور ان پر ایمان لانے کی دعوت ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کریم، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، خوف خدا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کریں، اور اے حبیب وہ جو تمہاری طرف اترا یعنی قرآن کریم اور جو تم سے پہلے اترا اس پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر رہے ہیں اور وہی لوگ فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، قرآن کریم کی دعوت ہدایت ہر ایک کے لیے عام ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، لیکن اصل فائدہ اس قرآن کریم سے اہل تقوی ہی کو ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت مانے۔ قرآن کریم بین الاقوامی معاشرے کے لیے بھی ہدایت و نصیحت ہے۔ اس کا واضح اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن تمام عالم دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج اس قرآن کے حوالے سے جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں اور جو آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ترجمہ سنا رہا ہوں، ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اکثر ہمارے ایمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے ایمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کبھی وہ ہماری مساجدوں کو شہید کرتے ہیں، کہیں وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور یہ بے حرمتی اب سے کرتے ہوئے نہیں آئے، مگر جن لوگوں نے بے حرمتی کی انہوں نے در حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اور ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر کے اندر، ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں ایمان ابھی کتنا باقی ہے، مسلمانوں میں ایمان کتنا باقی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ختم کرنے کی کوشش میں۔ آپ کو نہیں پتہ یہ کس کس طریقے سے جو نا یہ یہود و نصارہ کام کر رہے ہیں، پوری دنیا پر یہ قابض ہیں۔ آپ کو پتہ 80% دنیا پر قابض نہیں ہے، اور یہاں تک کہ معیشت پر بھی یہ قابض ہیں، اور یہ خاص کر اسلامی کنٹریوں کو جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا وہ یرغمال بناتے ہیں، یہ لوگ ان کو قرضہ دے کر، اور پھر ان سے اپنے مقاصد جو ہے وہ نکالتے۔ اگر دیکھا جائے تو صلیبی جنگ معاشی طور پہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، مگر ہم لوگ کہتے ہیں بس کھا لو یار، پی لو، بس ختم کرو، بس ہمیں کسی چیز کی فکر بظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ذہن جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم شدت پسند ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو مطلب یہ بھی واضح طور پہ حکم دیا گیا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ مطلب ہم نے
یہود و نصارہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور کسی بھی ادیان کو جو ہے اس کی اہانت نہیں کرنی. ہاں سمجھانا ہے کہ جو بھی کچھ تم کرتے ہو یہ غلط ہے، غلط طریقہ ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے. اور واقعی قرآن پاک واحد یہ قرآن پاک ہے کہ جس سے الحمدللہ ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے. ہمیں ہی نہیں بلکہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ بھی جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ملتی نا. الحمدللہ یہاں تو ہم ایک اسلامی کنٹری کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوتی، خدا کا انکار نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس سے انسان جو ہے وہ کسی کی سن کے ڈر جائے کہ اس نے کوئی دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف یہ باتیں کی. مگر جیسے کہ یورپ کی جو کنٹریز ہیں، کفار کی جو کنٹریز ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں عام ہوتی ہیں اور لوگ مسلسل جو ہے وہ یہ کہ ہمارے دین اسلام کی جو ہے وہ اہانت کرتے ہیں. اور دور مت جائیں، آپ کا پڑوسی ملک ہے، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ کشمیر میں کیا ہوا؟ کشمیر کے اندر جو ہے مؤذن کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم بتوں کا نام لو. اذان نہیں دینی تھی، بتوں کا نام لو. جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم نے کسی ادیان کی اہانت نہیں کرنی. اور اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنے بھی غیر مذاہب لوگ ہیں، دیگر ادیان والے لوگ ہیں، کیا یہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں؟ جواب دیجئے. اگر ان سب کو دشمنی ہے تو صرف اسلام سے دشمنی. اور اس دشمنی پر لوگ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو حرکات جو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہوا کہ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی. اب اس کا ہم بدلہ کیسے لیں؟ بڑا بہترین بدلہ ان سے لینے کا کہ ہم قرآن پہ عمل کرنے لگ جائیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے لگ جائیں. اور یہی کفار جن کی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا کہ انہوں نے جو ہے بغض رکھتے ہوئے جو ہے قرآن کا مطالعہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. نیت کچھ اور تھی. اور اگر ان سب کے خیالات، یورپین کے خیالات اگر آپ معلومات کریں گے نا تو آپ کو ایک چیز واضح طور پہ یہ بات نظر آئے گی کہ مسلمانوں کو ہر جگہ یہ دہشت گرد دیکھتے ہیں. 9/11 کا واقعہ تو اتنا انہوں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے کہ نہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دہشت گرد ہوتے ہیں. اور یہ آپ کا پڑوسی ملک بھی کہتا ہے، اور دیگر جو یہ کہ جو کنٹریز ہیں غیر مسلموں کی، وہ بھی ہمیں جو ہے اس چیز پہ ہائی لائٹ کرتی ہیں. اور کافی چیزیں اس انداز میں ہائی لائٹ ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں ذہن سازی ہوتی ہے. ذہن سازی سمجھتے ہیں آپ؟ ذہن سازی کس طرح سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کارٹون کوئی بناتا ہے یا کوئی فلم بناتا ہے، کوئی ڈرامہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا ولن کا جو کردار ہوگا کسی مسلمان کا ہوگا یا داڑھی والے کا ہوگا. اس سے یہ کیا چیز ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نہ مسلمان اچھا ہے نہ داڑھی والا اچھا ہے. اور یہ آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کی میڈیا کو دیکھ لیں، اور یہ باقاعدہ اس پر کام کیا جاتا ہے. یہ ہے ذہن سازی کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنا کہ اسلام کی نفرت پیدا کرنا. ایسا نہ ہو کہ اسلام کی طرف جائیں، کیونکہ اسلام جو ہے کھلم کھلا دین ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اپنی آیتوں کو کھول دیا ہے، پڑھو اس کو تاکہ وہ رشتہ و ہدایت کو پا سکیں. اور ایسا نہیں کہ نہیں پاتے ہیں الحمدللہ. جیسے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ ایک ریسرچ کی، اور وہ اس طرح سے کی کہ جب ہم انجیکشن لگاتے ہیں نا، تکلیف چمڑی کو ہوتی ہے، یعنی کھال کو ہوتی ہے، گوشت کو نہیں ہوتی. جو گوشت ہے جب اس میں چلا جاتا ہے تو تکلیف اس کو نہیں ہوتی، کھال کو ہوتی ہے. تو اس نے ایک وقت تک جو نا اس پر جو ہے ایک ریسرچ کی، اور پھر وہ عربیوں کے درمیان جو نا وہاں پہ وہ اپنا خطاب کرنے لگے، اور اس کے بارے میں جو نا وہ اپنے سائنسی اعتبار سے اور میڈیکل کے اعتبار سے وہ بتانے لگ گئے کہ بھئی جب سوئی چبھتی ہے تو تکلیف جو ہے وہ چمڑی کو ہوتی ہے، گوشت کو نہیں ہوتی. تو اس پر ایک عربی نے جو ہے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی جس کا مفہوم یہ تھا
کہ جب جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو ان کی چمڑی اتر جائے گی، پھر چمڑی آ جائے گی، پھر چمڑی اتر جائے گی، پھر چمڑی آ جائے گی، یعنی اس چمڑی پر ہی اس پر ان کو عذاب کا احساس ہوگا، تکلیف کا احساس ہوگا. جبکہ وہ ایک واقعہ ہے نا، جہنم کا ایک واقعہ ہے، مگر اس کو سمجھ، قرآن پاک کو تو جس نگاہ سے دیکھو گے نا آپ کو اس نگاہ سے ملے گا. اگر آپ سائنسی انداز سے دیکھو گے تو سائنسی انداز سے ملے گا، وظائف کے انداز سے دیکھو گے تو وظائف کے انداز سے ملے گا، اگر آپ تقویٰ پرہیزگاری کے انداز سے دیکھو گے تو تقویٰ پرہیزگاری کے حساب سے ملے گا آپ کو، اور اگر آپ حق کو تلاش کرو گے تو آپ کو حق اسی میں ملے گا، قرآن پاک میں، قرآن پاک میں ملے گا. تو اب جب اس نے یہ آیت پڑھ کے بتائی تو بولا یہ کون سا تم نے سرچ کیا ہے، یہ تو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے. بولا کیا بات کرتے ہو. اب اس نے دوسری سے ہی پوچھا بس اچھا تم پڑھو اس کو آیت، بولا اس کا ترجمہ کیا ہے. پھر وہ اپنی کنٹری میں چلے گیا، کسی اور کنٹری میں آیا تھا وہ تقریر کرنے کے لیے، وہاں پر سیمینار کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے نا مطلب اس نے جو مسلمانوں کو لیا، کہا کہ دکھاؤ قرآن پاک. اس نے کئی جگہ اس آیت کا ترجمہ دیکھا، جانا، سمجھا، سب جگہ ایک ہی اس کو نظر آیا، سب جگہ ایک ہی مفہوم، ایک ہی نظر آیا نا، مفہوم ایک ہی، جیسے کہ تم اور آپ کے معنی تو ایک ہی ہے نا بھائی، صحیح ہے نا. تو مطلب یہ کہ مفہوم اس کو سب جگہ ایک جگہ نظر آیا، بالکل جو قرآن کی جو ترجمہ ہے. تو وہ پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کو دیکھا گیا، لوگ جب وہ دوبارہ اس کنٹری میں آیا تو اس کے چہرے پہ داڑھی تھی اور وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان تھا. تو کہنے کا مقصد یہ پیارے محترم اسلام بھائیوں، یہ جتنے بھی یورپین ہیں یا کفار ہیں یہ ہمارے کردار سے مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا کردار اتنا خراب ہو چکا ہے نا، ہماری نگاہیں خراب، ہمارا دل خراب، ہماری نیت خراب، نہ ہمیں تقویٰ نہ پرہیزگاری ہے، نہ ہم مصلی پہ کھڑے ہو پاتے ہیں 5 وقت، نہ اپنی مسجدوں کو آباد کر پاتے ہیں، نہ اپنے گھروں کو آباد کر پاتے ہیں. کہ گھر کو آباد کیسے کریں بھائی، نمازیں پڑھ کے آباد کیجیے نا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولیے، شیطان کے دروازے بند کیجیے. مگر شیطان کے دروازے ہمارے پاس ہر وقت کھلے ہوئے، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. شیطان تو خود لطف اور سرور ہمیں جو ہے وہ گناہوں میں دیتا ہے تو ہم مزید اس میں لگ جاتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیک عمل یا نیکیوں پر عمل کرنا، اس کے اندر بھی کیف و سرور ہے. مگر اس میں جو کیف و سرور ہے وہ روحانیت والا کیف و سرور ہے. کون سا روحانیت والا. ایک اور واقعہ مجھے یورپ کا یاد آ رہا ہے اسی حوالے سے، کہ ایک گلوکارہ تھی وہ، اور ظاہر ہے کہ یورپین تھی وہ گلوکارہ، اور صورتحال اس کی یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ جب گلوکارہ ہوتی ہیں وہاں پر یورپ میں، تو وہاں ایک عورت کی عزت کیا ہے آپ کو معلوم ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جتنی وقعت اور اہمیت اسلام نے عورت کو دی ہے اور جتنی عزت اسلام نے دی ہے یورپین کی عورتوں میں اور وہاں کے لوگوں میں نہیں ہے. یہ ان عورتوں کو تو ایک اپنے خواہشات کے حوالے سے ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، صحیح ہے نا. تو بہرحال یہ ان تمام دنیا کی غلاظت سے بالکل وہ ہو گئی تھی یہ گلوکارہ. مگر اس کی ایک سہیلی تھی جو مسلمان تھی. تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو اس نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم بیٹھو یہاں پر. کہ نہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں دیکھوں تھے کہ مسلمان کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں. اس نے وضو کیا، اس نے بھی اس کی طرح وضو کر لیا ہے نا، اس نے وضو کر لیا. اب اس نے جب قیام کیا تو اس نے بھی قیام کر لیا، اس نے رکوع کیا اس نے بھی رکوع کر لیا. پڑھا کچھ نہیں ہے، ابھی تلاوت اس کو آتی نہیں ہے، مگر کیا وہ اس نے نقل کیا. کیا کیا؟ نقل کی. قیام بھی کیا اس نے، رکوع بھی کیا، اور جب سجود کیا تو پھر دل کی کایا پلٹ گئی، اس کی دل کی کایا پلٹ گئی. جب سلام پھیرا تو اس کی کیفیت ہی تبدیل تھی کہ اتنا پرسکون اور اتنا چین مجھے تو کبھی ملا ہی نہیں، کبھی نہیں ملا. پھر اس نے اسلام کی طرف جو نا آنا شروع کیا، تحقیق کرنا شروع کر دی. کیوں یہ لوگ تحقیق کرتے ہیں، پھر ان کے سوالات ہوتے ہیں، اور ہر کوئی سوالات کا جواب دے نہیں سکتا. ہم لوگ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم تو مطلب بے عملی کے سبب اپنے اسی میں گر گئے. ہم کفاروں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم تو علم سیکھتے نہیں ہیں، قرآن ہم نہیں سیکھتے، حدیثیں ہم نہیں سیکھتے. کیا ہم نے مطلب حدیثیں پڑھی، کیا ہم نے قرآن پڑھا؟ صرف آیتیں پڑھ لیتے ہیں روٹین کے حساب سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی ترجمے پہ غور کیا؟ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس نماز کے اندر تو گویا کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. کبھی توجہ کی اس پہ؟ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں، اور ہر بندہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا.
میرا یہ جملہ آپ کو یقیناً میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میرے ایمان میں بھی تقویت پیدا ہوتی ہے۔ کون کہتا کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ جب کچھ نظر نہیں آتا خدا ہی نظر آتا ہے، خدا ہی نظر آتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ پھر بندے کی جو ہے وہ منزلیں جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے نا وہ اللہ سے رابطے میں رہے، اور رابطے کا بہترین جو راستہ ہے وہ نماز ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ جتنی تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، ظاہر ہے کہ نماز میں اتنی کیف و سرور بھی ہوگا، لذت بھی آئے گی نیکیوں میں۔ اور آج ہم بے عمل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ ہمارے اسلحے سے نہیں بلکہ با عمل مسلمان مومن سے ڈرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو بے عمل بنایا جائے، ان کو با عمل، بولیے، با عمل نہ بنایا جائے، یہ بے عمل بن جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میڈیا پر چاہے وہ کوئی سا بھی، آپ کا پاکستانی میڈیا ہو، انڈین میڈیا ہو، یورپین میڈیا ہو، دنیا کا کہیں کا بھی میڈیا ہو، ان سب پر یہ لوگ مسلط ہیں، یہود و نصارہ، یعنی دجال کے پجاری، شیطان کے پجاری، دجالی کی جو قوت ہے۔ اور اس قدر پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ، اور لوگوں کا ذہن اس قدر مطلب یہ کہ وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تمہارا کیریئر بنائیں گے، تمہارا یہ بنائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے۔ اور جو لوگ جس کا کیریئر بناتے ہیں، جس کو وہ سامنے لے کر آتے ہیں، جو اس دنیا میں مشہور ہوتا ہے نا، چاہے وہ اداکار کی صورت میں ہو عام طور پر، ہے نا، یا کسی اور صورت میں ہو، تو اس کے پیچھے جو ہے یہ خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ اس کی بات نہ مانے، اب فی زمانہ لوگ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اداکاروں سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا ایمان کیا ہے۔ اور ایک وقت یہ تھا ہمارے اس پاکستان کے اندر، انڈیا کی اس قدر فلمیں دیکھی جاتی تھی، اور ابھی بھی دیکھی جاتی ہوں گی، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھی جاتی، لوگ دیکھتے ہیں انڈین، مگر جو انڈین لوگوں کی دلوں میں جو اب جو نفرت ہندوؤں کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے، ہندوؤں کے حوالے سے جو پاکستان میں جو پیدا ہوئی ہے قلبی طور پہ، جو زبان سے انسانی وہ مگر ہوئی ضرور ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے دین سنا، ہم نے اسلام سنا، نہیں، بلکہ ہم نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ پاکستان کے برخلاف فلمیں بناتے ہیں اور پاکستان کا بغض رکھتے ہیں، اور یہ سب آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس پر ان لوگوں سے سب سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک فنکار ہے، اس نے کافی ڈرامہ اس نے کیا، یہاں پر ہمارے پاس آیا بھی تھا، یہاں پر قافلے کے اندر بھی وہ شخص آیا تھا، تو باقاعدہ اس کو ایک ایسے باطل مذہب نے اس کو کہا کہ ہم ہر طرح سے تمہیں سپورٹ کریں گے، تمہیں ہر طرح، کیونکہ وہ شکل صورت سے کیا کہنا چاہیے کہ موجودہ دور کے حساب سے وہ ہیرو بھی تھا، اور کافی ڈراموں میں آیا ہوا یہاں پر پاکستان کے اندر، ابھی فی الحال اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس کو کیا، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، تمہیں بہت آگے تک لے کے جائیں گے، مگر تم اس چیز کو قبول کر لو۔ وہ سید زیادہ تھا، ماں سے پوچھا، ماں نے انکار کر دیا، نہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ کہتے بس قادیانی ہو جاؤ، قادیانی۔ اور آپ کی اس میڈیا پر سب سے پہلے قادیانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو نا بڑی گہری سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، ملیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں باعمل ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ہماری سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے الحمدللہ ان کی سیرت سے جو ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور قرآن تو وہ واضح ارشادات فرما دیتا ہے کہ انسان جو ہے نا مطلب بالکل سٹپٹا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ موجودہ دور ہے، یہ جو موجودہ دور ہے، اس کے اندر لوگ ٹائٹینک کا جہاز دیکھنے کے لیے سمرین میں گئے، سب کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ سارے واقعات ہیں نا کہ وہ گئے، اور جس میں 2 پاکستانی تھے، 2 باپ بیٹا تھے، باقی دیگر افراد تھے جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے۔ اب اس کے اندر بھی مطلب شک و شبہات ہیں کہ وہ جو ٹائٹینک کا جہاز ہے وہ تو ڈوبا ہی نہیں ہے، ڈوبنے والا جہاز تو کوئی دوسرا جہاز تھا، جس میں اس وقت کے جو ہے وہ ایسے اثر رسوب والے بندوں نے سفر کیا تھا کہ جو پوری دنیا میں رجیم چینج کر دیا کرتے تھے کنٹریوں کے، تو ان کو جو ہے ختم کرنا مقصود تھا اس جہاز کے اندر۔
تو کہا وہ جہاز ڈوبا ہے. اور یہ ہم نہیں بول رہے بلکہ یورپین کی وہاں پر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ جب وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو پتا کہ ان کی جو ہے کسی حد تک کہتے ہیں کہ باقیات ان کی ملی ہیں, کچھ مل گئیں کچھ نہیں ملی, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو اس حوالے سے میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے واضح ارشاد فرمایا اس سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں اور اس کے بارے میں. اور جب مطلب یہ کہ جب ان کی موت واقع ہو گئی, سمرین غائب ہو گئی, تو یو ایس اے کی جو ملٹری جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں گئی, اور جب کچھ تہہ میں, اور وہ تہہ تک تو پہنچے نہیں کیونکہ سمندر کی گہرائی جو ہے وہ نہ جانے اللہ ہی بتا جانے کتنی ہے, اور جتنا اندر جاتا ہے بندہ اتنا ہی سارے معاملات ہوتے ہیں. اب کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ذرا غور کیجئے. جو انہوں نے دیکھا, کہا کہ ہم اندر گئے, اندر جانے کے بعد ایک جگہ ایسا ہے کہ وہاں پہ موجیں آنے لگیں. کیا آنے لگیں؟ موج, یعنی لہر. پھر اس کے بعد پھر گئے, پھر ایک اس سے کہیں زیادہ سخت لہر, یعنی جتنا بندہ نیچے آتا ہے اتنا پریشر بڑھتا ہے پانی کے. پھر ایک بادل نما سا آیا, ایک روشنی سا آیا, بادل سا آیا, نما سا آیا. پھر ایسا ہوا کہ ایک اندھیرا آیا, پھر اندھیرے پہ بھی اندھیرا آیا, یہاں تک کہ اتنا اندھیرا آ گیا کہ یہ ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. اب یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ یورپین ملٹری کہہ رہی ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ موج من فوقہ سحاب, کہ اس کے اوپر موج, اور موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں ایک پر ایک. اذا اخرج یدہ لم یاکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکالیں تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور, اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے اوپر موج, اور موج کے اوپر موج, اور اس کے اوپر بادل, اور اندھیرے ہیں ایک پر ایک. جب اپنا ہاتھ نکالیں تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو, اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہاں کے جو ملٹری اندر گئی ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے. اور قرآن میں 1400 سال پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں یہ موجود ہے. اب قرآن مطلب کتنی ایک عظیم کتاب ہے. اب اس عظیم کتاب سے جو ہے کفار بغضی رکھیں گے. پتہ کہ یہ جب اوپن ہوگی اور لوگ اس کو پڑھیں گے تو لوگ ظاہر ہے کہ ہدایت کی طرف آئیں گے. اور قرآن کیسا معجزہ ہے. شروع میں جو میں نے حدیث سنائی تھی, سنیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس کا مشاہدہ کر کے انسانیت ایمان لاتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے تاکہ وہ معجزہ دیکھیں اور وہ ایمان لے کر آ جائیں, ہدایت یافتہ ہو جائیں. اور مجھے اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ وحی کی شکل میں دیا. کس کی شکل میں دیا؟ بولیے. وحی کی شکل میں دیا. اس میں غور اور فکر کر کے قیامت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے. یعنی لوگ اس پہ غور و فکر کرتے رہیں گے اور قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک وہ ایمان لاتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متبعین یعنی میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے اور امتوں سے زیادہ ہوں گے. تو پیارے محترم اسلامی بھائی, اب کھلم کھلا افعل الخیر للامتی, امت کا بھلا مل کے